لا يزال الخير حيا لا يزال إن في الدنيا سلاما وظلال أخبر الأيام. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت کیوں لازمی ہے؟ کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث میں فرمایا ہے کہ اس شخص کا ایمان اس وقت تک کامل اور مکمل نہیں ہو سکتا جب تک مسلمان مجھے اپنے بچوں، اپنے اہل و عیال، اپنی بیوی اور سب کچھ سے محبوب نہ جانے۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اس محبت کا منظر پیش کیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ ایک صحابی کے متعلق آتا ہے، غلام ہے، ثوبان ان کا نام ہے، اور ایک دن مسجد نبوی کی طرف دوڑتے ہوئے آئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گر گر کے دیکھ رہے، مستقل دیکھا جا رہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، ثوبان ماذا ترى؟ الفاظ حدیث کے، ثوبان کیا ہوا، کیا دیکھ رہے ہو؟ ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے، اللہ کے رسول، آپ کے محبت کی وجہ سے میں گھر میں بیٹھا ہوا تھا، بیتاب ہوا، اس لیے مسجد نبوی کی طرف دوڑتے ہوئے آیا تاکہ آپ کا دیدار نصیب ہو۔ ابھی آپ کو دیکھ رہا ہوں، لیکن یہ سوچ رہا ہوں کہ کل قیامت کے دن اللہ رب العزت نے آپ کو ایک بڑا مقام دیا ہے، مرتبہ دیا ہے، اللہ کے بعد آپ کا مقام ہے، آپ ایک اونچے مقام پر ہوں گے، ہمیں دیدار نصیب ہوگا یا نہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تسلی دی اور کہا، المرء مع من احبہ، کل قیامت کے دن جو دنیا میں جس شخص کے ساتھ محبت رکھے گا، کل قیامت کے دن جنت میں بھی اسی کے ساتھ ہوگا۔ المرء مع من احبہ۔ اسی طریقے سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ انتہائی محبت فرمایا کرتے تھے۔ قیصر و کسریٰ کا ایک قاصد آیا، مذاکرات کے لیے آیا تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کو دیکھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وضو فرما رہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ وضو کے پانی کو وہ زمین پر جانی نہیں دے رہے، اور ان کے پانی کو اپنے جسم پر مل رہے۔ اسی طریقے سے ایک صحابیہ کا واقعہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پسینہ کو جمع کیا کرتی تھی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پسینے کو خوشبو میں ڈالا کرتی تھی، اور فرمایا کرتی تھی، اس سے زیادہ بہترین خوشبو کہیں ملتی نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن آرام فرما رہے، گرمی کا موسم ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کونی کے نیچے انہوں نے ایک برتن رکھا ہوا تھا تاکہ پسینہ اس میں ٹپکے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جب آنکھ کھلی تو پوچھا کہ یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا، یہ پسینہ میں جمع کر رہا ہوں اور اس کو اپنے خوشبو میں ملاتا ہوں، وہ خوشبو انتہائی خوشبودار ہو جاتا ہے۔ لیکن میرا عزیز ساتھیو، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ انتہائی محبت کیا کرتے تھے، اور اس محبت کا وہ ان کے عمل میں بھی دکھتا تھا۔ حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آتا ہے کہ قیصر و کسریٰ کے دربار میں گئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد بن کر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو قاصد بنا کر بھیجا، مذاکرات کر رہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ صحابی اپنے ساتھ اپنے چچا زاد بھائی کو بھی لے گئے۔ اب راستے میں جا رہے تو چچا زاد بھائی نے مشورہ دیا کہ آپ قیصر و کسریٰ کے دربار میں جا رہے ہو، آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد ہو، اور وہ سپر پاور ہے، لہذا آپ یہ جو آپ نے پنچے اٹھائے ہوئے ہیں اس کو نیچے کر لیں۔ ان کا ایک جملہ ہے، آترک سنت حبیبی لہؤلاء الحمقاء، کیا میں اپنے محبوب کے محبت ہے لفظ، کیا میں اپنے محبوب کے سنت اور طریقوں کو ان بے وقوفوں کی وجہ سے چھوڑ دوں؟ میرا عزیز ساتھیو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ صحابی کیا کہہ رہے ہیں؟ آترک سنت، محبت ہے نا، محبت انسان کو ہر طریقے پر لے آتے ہیں، محبوب کے ہر ادا، ہر طریقے کو وہ شخص پر اپنانے کی کوشش کرتا ہے۔ اور اس کے بعد قیصر و کسریٰ کے دربار میں بیٹھے ہوئے ہیں، اب وہاں پر کانا لگ گیا، سارے بادشاہ ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، نوالا ان کے ہاتھ سے گرا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر آپ کے ہاتھ سے رزق گر جائے، ممکن ہو اسے صاف کر کے کھایا جائے۔ اب یہ چچا زاد بھائی بیٹھے ہوئے ہیں،
इन्होंने नवाला उठाना शुरू कर दिया, इन्होंने कोनी मारी, ओ भाई कहाँ हो, कैसर व कसरा के दरबार में हो। फिर वही जुमला दोबारा दोहराया। हर उम्मती को इस जुमले को याद करना चाहिए। दोबारा वही जुमला दोहराया, आतरुकु सुन्नत हबीबी लिहाउलाइल हुमका। आया मैं अपने महबूब और अपने हबीब की सुन्नत को इन बेवकूफ़ों की वजह से तर्क कर दूं, छोड़ दूं? का ऐसा नहीं हो सकते। और वो नवाला उठाया, आपको पता है बादशाहों का दस्तरखान है, बिल्कुल साफ था, तो वो लुकमा उठा के खाया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर अमल किया। मेरे अजीज साथियों, ये उस वक्त पता चलते है जब आप किसी बादशाह के महफिल में हो, या आप किसी शादी पर हो, या आप किसी ऐसे प्रोग्राम में हो जहां पर उमरा आपके साथ हो। तो मेरे अजीज साथियों, हमें चाहिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत को वहां पर तर्क न करें। और मुतनब्बी का एक शेर है, मुतनब्बी के अशार मैं हर तकरीर के शुरू में पढ़ता हूं। वो कहते हैं अउहिब्बुहु व उहिब्बु फीहि मलामतन इन्नल मलामत फीहि मिन अअदाइहि। क्या मैं उनके साथ मोहब्बत करूं और उनके मोहब्बत में फिर मलामत के साथ मोहब्बत करूं? अउहिब्बुहु व उहिब्बु फीहि मलामतन इन्नल मलामत फीहि मिन अअदाइहि। बेशक मलामत उनके मोहब्बत में उनके दुश्मनों में से है। तो हमें चाहिए कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी के इस जुमले को नक्श कर ले अपने दिमाग में और अपने जहन में इसको नोट कर ले, और जब कोई ऐसा मौका आए तो इस सहाबी की सुन्नत को अपनाने की कोशिश करे। आतरुकु सुन्नत हबीबी लिहाउलाइल हुमका। क्या मैं इन बेवकूफ़ों की वजह से अपने हबीब और अपने महबूब के सुन्नत और तरीक़े को छोड़ दूं? तो मेरे अजीज साथियों, हर मुसलमान को हुज़ैफ़ा इब्न यमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के इस जुमले को याद कर लेना चाहिए और इस पर अमल कर लेना चाहिए। मैं इन्हीं बातों पर इक्तिफा करता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करे जो कुछ कहा गया सुना गया इसको समझने, इस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।